دوستو آداب، میں جاوید جمال الدین اردو نیوز اینڈ میڈیا نیٹ ورک انڈیا کے تحت اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کے حاضر خدمت ہوں۔ بمبئی میں بغیر کنڈکٹر کی بس سروس کا آغاز، تصویری جھلکیاں۔ ممبئی اردو نیوز نے شہ سرخی لگائی ہے، شہریت قانون مودی کانگریس پر برہم، پاکستان کے خلاف مظاہرہ کر کے دکھاؤ، وزیر اعظم کا کانگریس اور اس کی حلیف جماعتوں کو چیلنج، گوڈسے اور ساورکر میں جسمانی تعلق، کانگریس کے کتابچے میں انگریزی کتاب کے حوالے سے دعویٰ، محبوب مفتی کی بیٹی التجا گھر میں نظر بند، اپنے نانا مرحوم مفتی سعید کے مزار پر حاضر ہونے سے روکا گیا، شہریت قانون کے خلاف جامعہ ملیہ کا انوکھا احتجاج، اسمبلی میں پاس کی گئی تجویز آئینی نہیں، شہریت ترمیمی قانون کے خلاف منظور قرارداد پہ گورنر کا بیان، قلمدانوں کی تقسیم پر کوئی تنازع نہیں، یوم جمہوریہ کی پریڈ سے مہاراشٹر کی جھانکی باہر، یہ وہ شہر تو نہیں، ممبئی اردو نیوز کا اداریہ، ستم کی یہ تلوار ضرور ٹوٹے گی، شب و روز میں وسیل خان، تمہیں ضرور آزمایا جائے گا خواب بھوک اور مال و جان سے، خصوصی مضمون ندیم انصاری۔ پرگتی میدان میں 28واں عالمی کتاب میلہ 4 سے 12 جنوری تک، ٹاٹا سنس اور سائرس مستری کی جنگ سپریم کورٹ پہنچی، ٹریبونل کا فیصلہ ٹاٹا سنس کو قبول نہیں، انڈین یونین مسلم لیگ کا CAA اور NRC کے خلاف احتجاج، لیبیا کی فوج کی طرابلس کے جنوب میں پیش رفت، سینئر NCP لیڈر DPT ترپاٹھی کا آج آخری رسوم، مغربی بنگال میں BJP کو بڑا جھٹکا، یوم جمہوریہ کی تقریب میں مغربی بنگال کی جھانکی بھی شامل نہیں کی گئی، 1857 مسلمان اب تک قربانیاں دیتے چلے آ رہے ہیں، اب کتنی قربانیاں دینی ہوگی، شاہین باغ میں خواتین کے مظاہرے سے پپو یادو کا خطاب، روزنامہ اردو ٹائمز نے شہ سرخی لگائی، پینٹنگ کے ذریعے طلباء کا احتجاج، بے قصوروں کی گرفتاری کا یوگی حکومت نے اعتراف کیا، فیکٹری میں آتش زدگی، فائر بریگیڈ اہلکار ہلاک، فیض احمد فیض کی نظم ہندو مخالف نہیں، نامہ نگار و مصنف جاوید اختر نے کہا یہ بے تکی بات ہے، مودی کے ڈریم پروجیکٹ میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے 451 اراکین پارلیمنٹ، وارانسی سماجی کارکن ایکتا اوروی ضمانت پر رہا، کوٹا میں بچوں کی احمد پر مایاوتی کا پرینکا پر نشانہ، حکومت باجوہ کی خدمات کی توسیع کے لیے سپریم کورٹ میں، آسٹریلیائی جنگل میں آگ، 8 افراد ہلاک، متعدد لاپتہ، مہاراشٹر پولیس کو عالمی درجے کی پولیس بنانا ہے، قلمدانوں کی تقسیم کا معاملہ ہنوز التوے میں، جری مری کی اردو اسکول میں 400 طلباء زمین پر بیٹھنے پر مجبور، اردو ٹائمز کا اداریہ، مسائل کے حل کیا ہیں، فاروق انصاری کی تحریر، آج کل میں شہریت ترمیمی قانون کے خلاف سڑ نہ پڑ جائے، اب فیض احمد فیض کی نظم پر بوال، اندرون گھر کے کچھ آداب اسلامی، محمد عبدالعزیز، سرکاری اسکول بند ہو رہے ہیں لیکن دہلی میں کھل رہے ہیں، سسودیا، اگر حکومت کسی سرکاری اسکول چلانے کے قابل نہیں رہی ہے تو پھر اسے حکومت میں رہنے کا حق نہیں ہے، نائب وزیر اعلیٰ کی تنقید، 18واں عالمی کتاب میلہ 4 سے 12 جنوری تک دلی میں، روزنامہ صحافت نے شہ سرخی لگائی، مظفر نگر پولیس نے انسانیت کو کیا شرمسار، مدرسے گستاخ کے ساتھ کی بدسلوکی، اتارے کپڑے، دہلی پیرا گڑی کی فیکٹری میں زبردست آتش زدگی، 14 افراد زخمی، راجستھان میں بچوں کی موت پر سونیا کو تشویش، روزنامہ صحافت کا اداریہ، ایک طرف چندہ دوسری طرف وکیل بیزار، تعارف القرآن میں مولانا محمد عبدالجنید اسلامی کا مضمون، فیض احمد فیض کی نظموں کو اکثریت مخالف کہنے پر ادبی حلقوں میں اظہار افسوس، معاشرے میں تمام فرقوں اور طبقات سے انصاف کیا جائے گا، اسپیکر پٹولے،
اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ عبدالعزیز کا مضمون، اللہ کی مدد آئے گی مگر۔ ڈاکٹر سید فاضل حسین پرویز کا مضمون، روزنامہ ہم آپ نے شہ سرخی لگائی ہے، اخلاق کی موت کے بعد ہی ملک کو جاگنا چاہیے تھا، سوارا بھاسکر۔ شہریت ترمیم قانون کے خلاف زوردار حملہ کرتے ہوئے بالی ووڈ اداکار نے کہا مسلمانوں کو کسی طرح کی وفاداری ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ چوطرفہ دباؤ کے بعد یوگی حکومت نے بے قصوروں کی گرفتاری کا اعتراف کیا، الوداع جناب ترپاٹھی۔ پراپرٹی ٹیکس کی عدم ادائیگی، 228 ملکیت ضبط کرنے کا فیصلہ، 581 کروڑ 11 لاکھ روپوں کا محصول۔ ہندوستان کو غیر اعلانیہ ہندو راج بننے سے کیسے روکا جائے، خصوصی مضمون، میں مسلمان ہوں اور فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہندوستانی مسلمان ہوں۔ یہ تھی اردو اخبارات کی جھلکیاں، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔